لیکن بیرسٹر صاحب یہ فرمائے گا، مجھے آج تھوڑی سی حیرانی یہ ہوئی کہ انہوں نے جو پاور کوٹ کی اپنی کہ کسی بھی ممبر کی استدعا کے اوپر مجھے کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے ریفرنس بھجوانے کے لیے، ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے، اور میں اپنی پاور استعمال کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے کہا گیا. اور جو کوٹ کیا انہوں نے وہ ججمنٹس کوٹ کی جس کو پاکستان مسلم لیگ تو لتاڑتی رہتی ہے. مطلب جسٹس کھوسا کا نام لے کر ان کی ایک ججمنٹ کو کوٹ کر کے اپنی پاور کا استعمال ایسی ہے کہ جس طرح بینظیر بھٹو صاحبہ یا ان کی پارٹی کا کوئی ممبر ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کی جوڈیشل قتل کی ججمنٹ کو سائٹ کا نام لے، میں ویسے کہہ رہا ہوں ججمنٹ کو سائٹ کرتے ہوئے کسی اور کے قتل کو جسٹیفائی. سو وائی دس ججمنٹ سائٹیشن؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو شاید علم میں ہے کہ میں پاکستان میں جمیمہ کا سب سے بڑا ایڈوکیٹ رہا ہوں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ میں اس پارٹی سے ہوں. میں نے ہمیشہ اس کو ڈیفینڈ کیا کہ ہمیں اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، بہرحال چاہے اس کا مذہب ہو چاہے اس کا ہو. سملرلی بی بی کے بارے میں میرا ویو بھی یہی ہے، تو میں ان کو انڈورس کرتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا قدر زیادہ گنجائش دینی چاہیے خواتین کو، چونکہ اپارٹ فرام کہ ہماری بہنیں بھائی ہیں، اس لیے کہ سوسائٹی میں ان کو آگے لانا ہے. ہماری سوسائٹی میں خواتین کا رول بہت کم ہے، ہم آگے بڑھانا ہے. دوسری بات یہ کہ میں مانتا ہوں کہ غالباً کسی زمانے میں پیپلز پارٹی اور خاص طور پر مسلم نون کے رویوں میں بڑی شاید ہو، لیکن میرا خیال میں کہ چارٹر ڈیمو کے پاس انہوں نے خاصی اپنے آپ کو ایک تبدیلی کی. وہ مانا غلطیاں کی، میں بھی مانتا ہوں ہم نے غلطیاں کی ہی، کچھ تھوڑا تبدیلی ہوئی. تو یہ تھوڑا جو نیا ایلیمنٹ ہے گالم گلوچ کا، تو یہ تھوڑا بہت زیادہ اب بڑھ گیا. چلے وہ تو ہو گیا، لیکن میں سائٹیشن پہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ طنز کر رہے تھے، ان کا مراد یہ تھی. دیکھیے وسٹ ججمنٹ ہے، میں میاں صاحب کی لیگل ٹیم کا حصہ تک کوئی ججمنٹ نہیں ہے، نام ججوں کے نہیں لینے چاہیے. جو بھی مضر جج صاحبان تھے انہوں نے تماشا لگایا ہوا تھا اور وہ ججمنٹ ختم ہو چکی ہیں. بدترین ججمنٹ ہیں پاکستان کی، جیسے بھٹو صاحب کی ججمنٹ بدترین تھی، یہ بھی بدترین تھی، نہیں کوٹ کرنا چاہیے. میرا اپنا خیال ہے وہ طنز کر رہے تھے کہ بھائی اتنا طویل طنز، ایک دو جملہ ہوتا ہے. میں حسن گمان کہہ رہا ہوں، ہے تو خود ایکسپلین کریں گے غالباً، لیکن ہماری ویور کو گمان میں نہ ڈال دینا. میرا خیال میں وہ غالباً یہ کہہ رہے تھے غالباً کہ بھائی جس کو آپ لوگ مانتے ہو، انہوں نے مجھے یہ پاور دی ہوئی ہے کہ اسپیکر ان کو اس بات کو کوٹ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. کوئی اور سائٹیشن آپ دے سکتے ہیں جس کے اندر دیکھیں رولز آف جو رول ہے نا، رولز آف بزنس جسے آپ کہتے ہیں، رولز آف اسمبلی، اس میں لکھا ہوا ہے کورٹس کو تو ویسے ہی پارلیمان کے معاملے میں دخل لینا چاہیے. میں تو یہ ویو ہے، میں تو کہتا ہوں کورٹ ہوتی کون ہے جو پارلیمان کو ریگولیٹ کرتی ہیں. میں تو سخت ویو رکھتا ہوں، یہ انڈیپینڈنٹ ہم نے سیپریشن آف پاور کی ہوئی ہے، ان کو نہیں دینا چاہیے. میں ان کو عرض کروں گا کہ یہ نہ کریں اور کہیں کہ میری فلاں رول کے تحت پاور ہے. لیکن آپ کے لا منسٹر نے پھر اس کو انڈورس کیا. نہیں، وہ ایک ہے ان کی پاور، یکدم کھوسا صاحب کی سائٹیشن ایک ہے ان کی پاور کا ہونا، ٹھیک ہے وہ تو ہے. ایک ہے اس ججمنٹ کہنا کہ دونوں نے چاہ کہیں گے تو میں دونوں کے بھی خلاف ہوں. یہ ججمنٹ بالکل نلیٹی ہیں، یہ انتہائی ظالمانہ ججمنٹ تھی. یہ ججمنٹ اور جج دینے والے جو ہیں یہ سارے، میں کیا کہوں کون تھے کون نہیں تھے، لیکن ان کو کوٹ نہیں کرنا چاہیے. جی آپ نے زیر لب کچھ فرما رہی ہے، مائک میں فرمائیے گا تاکہ ویور بھی مستفید ہو. میں نے کہا جی 13 ججز نے پچھلے سال ایک دی ججمنٹ استعفیٰ. تو یہ دیکھیں اب ججز کا تو کچھ بچ نہیں گیا. لائر کمیونٹی بڑی معذرت کے ساتھ کچھ نہیں بچا. کچھ کہیں آپ یہاں سے اٹھا کے وہاں کی دلیل دیں گے، وہاں سے اٹھا کے، مطلب دیر از نتھنگ. آپ کی نہ کوئی انٹیگریٹی رہ گئی ہے، نہ آپ کا کوئی پرنسپلز رہ گئے ہیں. صرف ایک پرنسپل ہے قائد اعظم یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ یا جارج واشنگٹن، مطلب یہی آپ کے پاس ہے. اور تو کوئی آپ دیکھیں تو لہذا فرما رہی ہے کہ ایک جنگل کے قانون کا حوالے دیں گے، جنگل کے قوانین بڑے سخت ہوتے ہیں، یعنی کوئی قانون نہیں. آپ یہ فرما لہذا اس قسم کے رویے، وہ قانون جو طاقتور کو جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ قانون ہے. اگر میں آج آپ طاقتور ہیں، اگر آپ مجھے پسند کرتے ہیں تو میرے ساتھ معاملات صحیح ہیں. اور اگر آپ مجھے، اور میں عام لوگوں میں سے ہوں، آپ مجھے پسند ناپسند کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو میں پسوں گی. تو اسپیکر صاحب جو آج بات کر رہے تھے وہ طاقت کے حوالے سے بات کر رہے تھے یا اصول کی بات کر رہے تھے؟ کیونکہ آپ نے اخلاقی معیار کے اوپر ان کو انڈورس کیا ہے، لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ میں اجازت نہیں دوں گا اور ایسے ہاؤس he went too far because he was just، جیسے نصرت جاوید صاحب نے فرمایا کہ وہ تو اپنی لائلٹیز پروف کر رہے تھے نا کہ میں go too far نصرت صاحب. of course ڈیفینیٹلی جی، میں انتہائی دیانتداری سے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں ذاتی طور پر ان کا بہت احترام کرتا ہوں، میرا تعلق ہے ان کے ساتھ ایک بندہ، لیکن اس کے باوجود حق بات کہنے سے نہیں روکا جا سکتا کہ کیا آپ نے ابھی تک آپ کے پاس جو اختیارات ہیں ان کو آپ نے جینوئنلی ایز کسٹوڈین آف دا ہاؤس پوری طرح
عمل اس پہ کیا؟ اگر آپ نے اس کو کیا ہوتا تو پھر ہم کہتے کہ now you are going a step forward. اب ایگزاسٹ کر لیا آپ نے سارا کچھ، بس اب تنگ آ گیا، اب یہ کچھ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. اب اصولی طور پر میرے اور آپ جیسے وہ یہ کہتے ہیں اب آج اچانک یاد آ گیا، کہیں اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر تیسری قوت آ جائے گی. بھائی اس وقت بھی یاد کر لیتے، آج ہی چلیں. اگر اب سب لوگوں کو یاد آ گیا ہے ہائیبریڈ نظام میں، وہ بھی ماشاءاللہ جو بڑے فخر سے کہتے ہیں، تو ابھی چند دن پہلے انہی کی جماعت کے ایک انتہائی سینئر ترین رکن قومی اسمبلی جناب خواجہ آصف صاحب، انہوں نے قومی اسمبلی کے اسپیکر پر مالی فحاشی کا الزام لگایا ہے. یہ تو آن ریکارڈ بات ہے، ٹویٹ بھی کر دیا اس کے اوپر. تو پھر اپنی جماعت کا باقی اپنے ہی لوگوں کو اگر آپ کہہ لیتے ہیں تو آپ کے دشمن تو ویسے ہی پھر اگر کرتے ہیں. قانوناً تو میرا صرف ایک پوائنٹ ہے سر، وہ یہ ہے طلعت صاحب کہ آپ کے پاس ایک اختیار ہے. You can close my mic, you can go to my کہ بھئی Sergeant at Arms ہم وقفہ لے رہے ہیں، push me out, suspend کر دیں. sorry we can't bear this, go out. یہ ایک بڑا زبردست نکتہ ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ روایت کے اندر کیا اسپیکر کو ایسی پریس کانفرنس کرنی چاہیے، کسی بھی اسپیکر کو، جب آپ کے پاس ایک پوڈیم موجود ہے، کیمراز آپ پر موجود ہیں، آپ کا رتبہ بہت بلند ہے، 12 کروڑ عوام نے جو ہاؤس الیکٹ کیا ہے اس کے آپ کسٹوڈین ہیں، مطلب آپ کو پھر پریس کانفرنس کے اندر آ کے وہ بہت معذرت کے ساتھ مسلم لیگ نون کے اسپوکس پرسن لگ رہے تھے. دیکھیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ انہوں نے یہ پبلک ڈیبیٹ جو باہر ہو رہی ہے اس کی جسٹیفیکیشن کے طور پہ کی ہے. انہیں سائٹ بھی کیا ہے ویسے؟ جی مطلب میرا خیال ہے، میں نے رکنی دیکھو اس لیے کیا کہ شاید چونکہ کرٹیسزم آ رہا ہے، بات ہو رہی ہے، تو میں خود اس کا جواب دوں. چونکہ جواب پھر کہاں سے دیتے؟ اسپیکر تو ہاؤس میں بھی بڑی مشکل سے بولتا ہے نا، اس کو سائلنٹ رہنا ہوتا ہے. پروسیس یہی ہونا چاہیے ہوتا ہے کہ پہلے ایک سٹیپ، دوسرا سٹیپ، تیسرا سٹیپ لینے ضرور چاہیے، کمی نہیں کرنی چاہیے. میں اس کا سخت، کوئی بھی ہو، میں اگر پارلیمنٹ ممبر ہوں، میں اگر مجھے اٹھا کے باہر پھینکیں. ٹھیک. پاکستان میں بدقسمتی سے یہ بہت ہی میرا ہاؤس ہے نا، میرا ساورن ہاؤس ہے، میں تو اس کے سامنے مطلب سر جھکانے پہ تیار ہوں، لیکن میں خود بھی پارلیمانی روایات جو ہمارے یہاں ان سے خوش نہیں ہوں. پارلیمان کی توہین کی جاتی ہے، میں اس سے بھی خوش نہیں ہوں. اس کا بھی کوئی، میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ پرس پریولیج پیسے لینے کے تو بناتے ہیں. میں نے اپنی پچھلی گورنمنٹ میں بھی کہا تھا، اسپیکر صاحب اس کو بھی کہا تھا پہلے بھی، دنیا میں یہ نہیں ہوتے. دنیا میں پرس پریولیج کے علاوہ جو پریولیج ہے نا، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی پاور کیا ہے پارلیمنٹ میں. پارلیمان وہاں لوگوں کو بلا کے سزائیں دیتی ہے. سزائیں مڈل کاؤنٹی آف شیرف کیس میں ایک کورٹ نے ججمنٹ دے دی، امپلیمنٹ کرو. پارلیمنٹ نے کہا کہ تم نہ کرو. ایک آگے لیکن ویسے اگر نے خواجہ آصف کا ذکر کیا، آپ نے پارلیمان کے تقدس کا ذکر کیا، آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس تو ایاز صادق صاحب بھی ہیں. جی جب منسٹر صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ آپ نے تو اپنی تنخواہیں بڑھا لی اور جس مالی فحاشی کا ذکر کر رہے ہیں اس کا سیاق و سباق بیان کرنا بڑا ضروری ہے. وہ سیاق و سباق جو ہے ان کی جماعت کا کوئی لیڈر نہیں تھا، وہ آپ کے کسٹوڈین آف دا ہاؤس کی تنخواہیں، سینٹ چیئرمین اور اسپیکر کی تنخواہوں کی بات کر رہے تھے. میں نے اس پہ آپ کا پروگرام بھی دیکھا ہے جو آپ نے الگ پروگرام کیا ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، ہمیں ایسی لینگویج استعمال نہیں کرنی چاہیے. ایون عمران خان کے بارے میں بھی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک، میں تو نہیں کہوں گا. ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں خاص طور پہ پارلیمان میں کھڑے ہو کر بہت شائستہ گفتگو کرنی چاہیے. ہمارے لیے اگر مثال ہونی چاہیے تو اس میں ابراہم لنکن کی. چرچل تو خیر سختی کر لیتا تھا بہت زیادہ، لیکن چلو پھر بھی کچھ روایات ہمیں لانی چاہیے. لیکن ہم چونکہ ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے، ابھی بن رہا ہے نماز ہمارا، بن رہا ہے بگڑ رہا ہے، مجھے اس کو کبھی سمجھ نہیں آیا بننے اور بگڑنا. جو بگڑنا تھا ذرا سینٹر صاحب اس پہ تھوڑی سی رہنمائی آخر میں کیجیے گا. یہ جو میں نے کہا تھا نا کہ باہر سے تربیت لے کے اسمبلی کے اندر آتے ہیں، تو آپ کی جماعت کے حوالے سے بالخصوص یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو شوق ہے تذلیل کا، یعنی ٹرولنگ سے لے کے، اور میں آپ کی ذاتی مثال نہیں دینا چاہتا، یو ہیو سفرڈ دی ہارڈ اینڈ آف دیٹ ٹرولنگ. لیکن یہ ایک رویے پھر بن جاتے ہیں، پھر جو لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر ہمارا لیڈر یہ کہہ سکتا ہے تو پھر ظاہر ہے سب کچھ جائز ہے. تو یہ پھر باہر بھی تربیت کا بندوبست کرنا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیے جی، پوری قوم کی تربیت ہونی چاہیے. اور ابھی بات ہو رہی تھی بڑے نامی، سر ایک منٹ ابھی بڑے لیڈرز دیکھیں، بڑے لیڈ، چھوٹے چھوٹے ہم تو ریزگار ہیں نا، ریزگاری ہیں، مطلب جو بڑے لیڈرز ہیں جب وہ اس قسم کا بیہیویئر پارلیمان میں دکھاتے ہیں. ابھی چند لیڈرز کا نام ہوا، میری تو ان کے ساتھ کبھی چپکلش بھی ہوئی ہے. جب بڑے لیڈر اس قسم کا بیہیویئر پارلیمنٹ میں بیٹھ کے، منسٹرز، بگ پورٹ فولیوز، جب وہ کسی قسم کا ڈیکورم نہیں رکھتے
تو آپ ایک پارٹی کو جس کو آپ نے دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے, جس کو آپ نے ہر قسم کا ہتھ کنڈا استعمال کر کے مار رہی ہے, میں آپ کو لے کے جاتی ہوں لاہور میں جتنی زیادہ لاہور کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے 9 مئی کے کیس میں, غریب بچے جن کا کوئی روزگار نہیں ہے, ان کی مائیں, ان کے وہ لوگ اپنی نوکریاں چھوڑ کے, اپنی پڑھائیاں چھوڑ کے ہفتے میں 3 دفعہ کوٹ لکھپت ہر ہفتے جا رہے ہیں. بہت اسمبلی برے میں کر رہے حالات تھے, ان بچوں کی نمائندگی کے غصے میں نہیں کر رہے تھے, ان کو گالی کا شوق تھا. ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, 9 مئی کے اندر مقدمات جو ہے بہت ساری جگہوں پر آپ کو بودے نظر آتے ہیں, لیکن جو اسمبلی کے اندر ہو رہا تھا اس کا تعلق آپ کی پارٹی کے لاہور کے بچے کے ساتھ نہیں ہے, معذرت کے ساتھ نہیں. لیکن اسمبلی کا ایک کلچر ہے نا جی. اب آپ دیکھیں پنجاب اسمبلی میں جو ہوتا ہے وہ سینٹ میں نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ پنجاب اسمبلی کا ایک کلچر ہے, اور پنجاب اسمبلی میں ہمیشہ بڑی مطلب ولگیرٹی کی طرف وہ چلے جاتے ہیں, جو حرکتیں جو باتیں کرتے ہیں. سینٹ میں ہم اس طرح نہیں کرتے. تو ایک ڈیکورم ہے ایک جگہ کا جو آپ کو نہیں, وہ یہی جو بات فرما رہی ہے نا, یہ پنجاب میں یہ جو نیو کلچر ایک آیا ہے, خاص طور پر اگر آپ ریکال کریں جس طرح دوست محمد مزاری کی یعنی زندگی اجیرن بنا دی گئی تھی, وہ ان کی جماعت کی طرف سے ہو رہی تھی, وہی روایت اب آگے بڑھ رہی ہے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے جو کنڈکٹ اختیار کیا ہے وہ لوگوں کو یہ تاثر, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے پہلے سے اویلیبل فورس کو پوری طرح استعمال کر لیا ہوتا, اب یہ وہ سٹیپ لیا ہے نا, اس سے لوگوں کو میسیج یہ بڑھ رہا ہے کہ یار یہ بندے توڑ کے ڈرا دھمکا کے تو اپنے نمبر بڑھا رہے ہیں 2/3 اکثریت کے لیے, ٹھیک ادھر بھی اور ادھر بھی. تو آئی تھنک کہ انہوں نے شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کا والا میسیج دیا ہے. شاید نیت اچھی ہو کہ بھئی میری اسمبلی میں پیغام ٹھیک